اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول چیچاوطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک جزوی لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور یہ لاک ڈاؤن آپ کی تعلیم کے آڑے نہ آئے تو اس سلسلے میں میں نے آپ کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جماعت نحم کے ایک چیپٹر کو میں مکمل کروا چکی ہوں۔ آج سے ہم اس کے باب دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب دوم کا ایک لیکچر میں ریکارڈ کروا چکی ہوں۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر ریکارڈ کروانے جا رہی ہوں۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے کرپس مشن۔ باب دوم کے پہلا ہم نے قرارداد پاکستان کے بارے میں تفصیلاً پڑھا ہے، تو اس کے بعد آج ہم کرپس مشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 22 کے آخر میں کرپس مشن ایک خاص اہمیت ہے برِ صغیر کی تاریخ میں اس کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کرپس مشن کی بات کریں، اس پس منظر کو سمجھ لیجئے جس میں یہ مشن برِ صغیر آیا۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں جو الیکشن ہوئے تھے برِ صغیر میں، یہ الیکشن ہندو جیت کا نتیجہ ثابت ہوئے اور مسلم لیگ کو ان انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، یہ میں آنے والے لیکچرز میں اس کا تذکرہ کروں گی۔ 1937 کے انتخابات جو 1935 کے ایکٹ کے تحت ہوئے تھے، کانگریس نے ان میں خاطر خواہ کامیابی ان الیکشن میں حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں کانگریس نے پہلے 6 اور پھر بعد میں مزید 2 صوبوں میں اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیں۔ 1937 تا 39 تک کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ یہ وہ موقع تھا جب جنگ عظیم دوم بھی جاری تھی۔ ایک طرف تو برطانیہ، امریکہ اور ان کے اتحادی تھے، اور دوسری جانب جاپان، جرمنی اور ترکی اور اس کے اتحادی تھے۔ ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا کہ برطانیہ یہ جنگ ہار رہا ہے اور جرمنی یہ جنگ جیت رہا ہے۔ جرمنی آگے بڑھتا ہوا، پیش قدمی کرتا ہوا برِ صغیر کی سرحدوں یعنی برما تک آ پہنچا۔ ہمارے مالک، ہمارے آقا یہ جنگ ہار رہے تھے۔ اب نفسیاتی اصول ہے کہ جب آقا طاقتور ہوتا ہے تو غلام اس کے سامنے دبا رہتا ہے، اس کا مطیع اور فرما بردار رہتا ہے، لیکن جب آقا کی طاقت کمزور ہونے لگے تو غلام کے بھی دل میں آزادی کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ عزیز طلباء، ہندوؤں کا بھی اس ٹائم یہی خیال تھا کہ انگریز اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا اور جاپان ہندوستان کو ہندوؤں کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جاپان غالب آتا نظر آ رہا تھا اور ہندوؤں کو پورا یقین تھا کہ انگریزوں سے اقتدار چھننے کے بعد جاپانی اقتدار پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوؤں نے انگریزوں پر یہ صورتحال دیکھ کر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے 1939 میں کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ حکومت برطانیہ ان کے استعفے قبول نہیں کرے گی اور بلکہ ان کو تمام اختیارات ان کے سپرد کر دے گی ہندوستان کے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ انگریزوں نے استعفے منظور کر لیے، کانگریسی وزارتیں دباؤ ڈالنے کے لیے استعفے دے رہی تھیں لیکن ناکام رہیں۔ دوسری جانب، جیسا کہ باب دوم کے پہلے لیکچر میں میں تذکرہ کر چکی ہوں، قرارداد پاکستان 1940 میں مطالبہ پاکستان مسلمانوں نے رکھ دیا انگریزوں کے سامنے، اور یہ بتا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت جو ہے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان اپنی
منزل کا تعین کر چکے تھے۔ انگریزوں پر یہ بہت مشکل وقت تھا، بہت پریشان کن وقت تھا۔ انگریز اس پریشانی کی عالم میں تھے۔ ان کو اس وقت مقامی لوگوں کی، ہندوستانیوں کی ہمدردیوں کی ضرورت تھی۔ تو اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 29 مارچ 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن برصغیر بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوششیں کیں، مگر ناکام رہا۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری قبول بھی کی خود، اور کسی بھی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد پاکستان کے ذریعے کر چکے تھے۔ کانگریسی رہنما حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، کیونکہ جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 میں انگریزوں کے جو اکھڑتے ہوئے پاؤں، جیسا کہ میں ابھی ذکر کر چکی ہوں، دیکھ کر کانگریس یہ طے کر چکی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کے بجائے جاپانی کریں گے۔ یہ تو تھا اس کا مختصر سا جائزہ کہ کرپس مشن کن حالات، کون سے ایسے حالات واقعات تھے کہ یہ مشن جو اس کو ہندوستان آنا پڑا، تو اور اس کی کیوں اتنی خاص اہمیت ہے برصغیر کی تاریخ میں۔ تو آئیے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے کرپس مشن کی تجاویز کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی مطالعہ پاکستان کی بک میں اس کی 4 تجاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن میں یہاں پہ 5 تجاویز کا ذکر کروں گی۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی تجویز ہے کہ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، یعنی ان کے انڈر ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ انگریز بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، ان کا وہ پہلے والا رعب اور دبدبا اور وہ ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی تھی جو جب انہوں نے اقتدار ہندوستان میں آ کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا۔ تو ہندوستانیوں کی انہوں نے کہا کہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کی حکومت قائم کر دی جائے گی، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے، لیکن برصغیر کو ایک ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا۔ ڈومینین کیا ہے؟ ڈومینین سے مراد ہے کہ بیرونی طور پر تو جو ہندوستان ہے وہ برطانیہ ہی کے سپرد ہوگا، لیکن اندرونی طور پر ہندوستانیوں کے پاس ہوگا، ہندوستانی خود مختار ہوں گے، اپنے معاملات جو ہیں وہ بغیر کسی دخل اندازی کے، بغیر کسی مداخلت کے، بغیر کسی کے انٹرفیرنس کے وہ اپنے معاملات خود حل کریں گے۔ کرپس مشن کی تجاویز کی دوسری تجویز ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عزیز طلباء کہ حکومت چلانے کے لیے مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، مختلف وزراء ہوتے ہیں جن کو مختلف محکمے دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے محکمے کا کام کرتے ہیں اور اس پر حکومت کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات یا کمیونیکیشن وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے آئین سازی یا آئین بنانے کے لیے ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے چناؤ کا، یعنی جس کو الیکٹ کرنے کا، چننے کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین کو حاصل ہوگا۔ یعنی مرکزی اسمبلی قانون ساز ادارہ بھی ہوگا، اور اسی طرح صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی قانون سازی کریں گی۔
تو چوتھا پوائنٹ ہے آج کا کہ آئین مکمل ہو جائے تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی ہر صوبے کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، اور جو صوبے تو آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے، مکمل آزاد ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کی آزاد حیثیت قائم وہ اپنی کر سکتے ہیں، اور مرکز سے علیحدہ ہو کر، یعنی کہ اگر تو آئین پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند تو اپنی علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ پانچویں اور آخری تجویز اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومتیں مناسب اقدام اٹھائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی تجویز تھی، ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تقسیم سے قبل اکثریت اس ٹائم ہندوؤں کی تھی، تو اس وقت اقلیتوں میں مسلمان، سکھ، پارسی اور بدھ مت اور اس طرح بہت سی دیگر جو قومیں اس میں آ جاتی تھیں، تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومتوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ اس کے لیے مناسب سٹیپس اٹھائیں گی، مناسب اقدامات اٹھائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں سیاسی جماعتوں کے رد عمل۔ اب سیاسی جماعتیں جو بڑی جماعتیں تھیں اس میں ایک تو مسلم لیگ تھی اور ایک تھی کانگریس۔ مسلم لیگ نے جو کرپس مشن پہ رد عمل کا اظہار کیا، کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا الگ وطن کا مطالبہ ماننے کا اشارہ موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے، یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ مسلم لیگ پاکستان کا فوری، یعنی ایک الگ مسلم ریاست پاکستان کا فوری حل چاہتی تھی، فوری ان کا مطالبہ تھا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا کرپس مشن پر کیا رد عمل تھا۔ کانگریس نے، گاندھی نے، نہرو نے کرپس مشن کا بہت مذاق اڑایا۔ انہوں نے اس کو ایک دیوالیہ بینک کا چیک کہا۔ گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے تجاویز کو بالکل مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا، کیونکہ اس میں تقسیم کی طرف اشارہ تھا کہ جو صوبے آئین کو پسند نہ کریں وہ اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ کیونکہ کانگریس ہمیشہ سے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتی آئی، تو وہ تقسیم کی کسی بھی تجویز کو ماننے سے وہ نہیں مانتے تھے۔ تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس نے ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی سیاسی جماعتوں، مسلم لیگ اور کانگریس نے کرپس مشن کو اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مسترد کر دیا، کیونکہ مسلم لیگ کا تو یہ خیال تھا کہ اس میں تقسیم کے بارے میں، یعنی پاکستان کی تخلیق کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ یا فوری طور پر کوئی تجاویز نہیں دی گئی، اور کانگریس نے اس لیے مسترد کر دیا کرپس مشن کو کہ اس میں صوبوں کو آئین کو مسترد کر کے اپنی آزاد حیثیت قائم کرنے کا جو اختیار دیا تھا، اس بنا پر کانگریس نے کرپس مشن کو سخت ناپسند کیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ تو یہ تو تھا ہمارا کرپس مشن کا آج کا لیکچر۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔